بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کی آج ہماری نشست نمبر 62 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اس بحث کا ترجمہ پڑھیں گے جو بحث ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھی تھی، اور وہ بحث یہ تھی کہ دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کی دوسری حالت. دوسری مسلک پر فتویٰ دینے کی دوسری حالت ہے دلیل کے راجح ہونے کے بنا پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا. اس کی خلاصہ ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھ لیا تھا. اس نشست میں ہم اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دوسری حالت جس میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا جائز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مفتی اپنے مذہب کا ماہر ہو، متبحر، اور دلائل کی خوب معرفت رکھتا ہو، قرآن و سنت پر اس کی عمیق اور گہری نظر ہو، اگرچہ وہ اجتہاد کے درجے کو نہ پہنچے لیکن یہ ساری صلاحیت اس میں ہو. تو اگر وہ کسی ایسے صحیح حدیث کی واقفیت حاصل کر لے جس کی اپنے معنی پر دلالت بھی بالکل واضح ہو، اور اس حدیث کے مقابلے میں کوئی اور مضبوط دلیل بھی اسے اپنے امام کے قول کے مطابق نہ ملے، تب وہ ایسے عالم کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے مجتہد کے قول کو اختیار کر لے جس کا عمل اس حدیث پاک کے مطابق ہے. اور یہ بات حضرت فرماتا ہے کہ ہم تقلید کے بحث کے اندر ہم یہ بات تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُوَافِقًا لِمَا حَكَاهُ الْعَلَّامَةُ ابن عابدین رحمہ اللہ. فرماتے ہیں جو کچھ تفصیل ہم نے ذکر کی یہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کی ذکر کردہ تفصیل کے بالکل مطابق ہے جو انہوں نے شرح عقول رسم المفتی میں ذکر کی ہے، اور انہوں نے علامہ بیری کی شرح اشباہ سے، اور انہوں نے پھر آگے ابن شحنہ کبیر کی جو شرح ہے ہدایہ کی اس سے عبارت نقل کی ہے. وہ کیا ہے کہ اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذهب عمل بالحدیث، جب حدیث پاک پایہ ثبوت کو پہنچ جائے اور وہ مذہب کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کیا جائے گا. وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبُهُ، اور وہی امام کا مذہب شمار کیا جائے گا. وَلَا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ، اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے امام صاحب کا مقلد حنفیت سے نہیں نکلے گا. یہ بات ہم خلاصے میں پڑھ بھی چکے ہیں. وقد صح عن ابی حنیفہ انه قال، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات صحیح طور پہ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح پاک ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب. وقد حکى العلامہ ابن عبد البر، کہتے ہیں علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہی بات جو ہے امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کے حوالے سے نقل کی ہے، اور یہی بات امام شعرانی نے چاروں ائمہ سے فرماتے ہیں کہ نقل کی ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ قلت ولا يخفى ان ذلك لمن، فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ہے لیکن یہ بات مخفی نہیں ہے کہ امام صاحب قلت، بلکہ یہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کی عبارت ہے، حضرت شیخ صاحب کی، تقی صاحب کی نہیں ہے. علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر حدیث شریف پر عمل کرنے کا حق صرف اس شخص کو ہے جو نصوص میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور محکم و منسوخ نصوص کو پہچان سکتا ہے. لہذا جب اس غور و فکر کی اہلیت رکھنے والا شخص جو ہے وہ کسی خوب دلیل کو جو ہے وہ سمجھ جائے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر نص کے مطابق عمل کر لے تو اس عمل کی نسبت مذہب کی طرف کرنا درست ہے. اور بکونہ صادرا باذن صاحب المذہب، کیونکہ اس میں صاحب مذہب ہی کی طرف سے یہ اجازت ملی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر صاحب مذہب کو اپنی دلیل کی کمزوری کے معلوم ہو جاتی تو وہ ضرور اپنے قول سے رجوع کر لیتے اور اس دلیل کی پیروی کرتے جو زیادہ مضبوط ہوتی ہے. واتبع دلیل الاقوى. اب یہاں سے وہ دوسرا نقطہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے کہ اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر آپ جو ہے دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ومن الغریب ما، فرماتے ہیں عجیب بات یہ جو اس سابقہ عبارت کے بعد علامہ شامی نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اقول، علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ مذکورہ بات کو اس شرط کے ساتھ مقید کیا جانا چاہیے کہ وہ حدیث مسلک کے کسی قول کے موافق ہو، کیونکہ علماء نے ایسے اجتہاد کی اجازت نہیں دی کہ جس سے ہمارے ائمہ کے متفق علیہ مذہب سے مکمل طور پر نکلنا لازم آتا ہو، اس لیے کہ ائمہ مجتہدین کا اجتہاد بعد میں آنے والے کے اجتہاد سے مضبوط ہے. لہذا ظاہر یہی ہے کہ ائمہ کے علم میں اس کی دلیل سے زیادہ راجح کوئی دلیل ضرور آئی ہوگی جس کی بنا پر ان حضرات نے اس شخص کی دلیل پر عمل نہیں کیا. تو اب یہ انہوں نے جو عبارت ذکر کی ہے کہ بھئی اپنے مسلک کے دائرے میں رہ کر ہی گنجائش ہے. فرماتا ہے کہ وقال فی علامہ قاسم بن قطلوبغہ نے بھی پھر حاتمۃ خاتمۃ المحققین علامہ کمال ابن حمام کے بارے میں لکھا ہے کہ لا يعمل بابحاث شیخنا التي تخالف المذهب، کہ ہم اپنے شیخ کے تمام ان ابحاث پہ عمل نہیں کیا جائے گا جو مسلک کے خلاف ہے.
وقال فی تصحیح القدوری، اور علامہ قاسم قطلبغہ نے قدوری پر اپنی تصحیح کے اندر یہ عبارت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ قال امام العلامہ الحسن بن منصور بن محمود الارجندی رحمہ اللہ، کہ جو قاضی خان کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں رسم المفتی فی زماننا، ہمارے زمانے میں فتویٰ دینے کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے یعنی حنفی علماء میں سے کوئی مسئلہ، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اگر وہ مسئلہ ہمارے ائمہ سے ظاہر روایت میں بغیر کسی اختلاف کے منقول ہے تو ان کے قول کی طرف ہی مائل ہو اور ان کے قول کے مطابق فتویٰ دے، ان کے خلاف اپنی رائے نہ چلائے، اگرچہ وہ ماہر مفتی ہو، کیونکہ بظاہر حق ہمارے ائمہ کے ساتھ ہوگا، ان سے تجاوز نہیں کرے گا۔ مفتی کا اجتہاد ائمہ کے اجتہاد کو نہیں پہنچ سکتا، اور ان لوگوں کے قول کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا جو ائمہ کے خلاف کہتے ہیں، نہ ہی ان کی دلیل کو قبول کی جائے گی، اور کیونکہ ہمارے ائمہ تمام دلائل جان چکے، انہوں نے صحیح و ثابت مسائل کو ان کے برعکس مسائل سے الگ کر کے ذکر کر دیا ہے۔ وقد رد علیہ العلامہ ابن قاضی سماوہ الحنفی، فرماتے ہیں کہ اس بات پر علامہ ابن قاضی سماوہ نے اس بات پر رد کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ یہ خوش اعتقادی ہے، ورنہ تو امام مالک بھی تو ان سے زمانے میں مقدم ہے، اور اس پر بھی کوئی دلیل نہیں، کوئی موجود نہیں کہ یہ فقہاء حدیث و آثار کو مضبوط کرنے، محفوظ رکھنے اور تلاش کرنے میں امام شافعی اور امام مالک سے جو ہے وہ ان سے بڑھ کر تھے۔ تو امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے دور میں ویسے بھی احادیث جو ہے وہ مدون نہیں تھی، جیسے ان کے بعد ہوئی حدیث کی مشہور 6 کتابیں جو ہے وہ بھی دونت بعد، وہ بھی ان کے بعد جو ہے وہ مدون ہوئی ہے۔ وَأَيْضًا رَأْيُ الْمُجْتَهِدِ، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ نیز مجتہد کی رائے اگر متقدمین کی رائے کے خلاف ہو گئی تو ان کی رائے نہ قرآن ہے، نہ حدیث، نہ اجماع، نہ ہی کی صحابی یا تابعی کی بات ہے۔ مجتہد کے فتوے کو تو دور صحابہ میں بھی قبول کیا گیا، جیسے قاضی شریح وغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ بھئی ان کی فیجب علیہ اللہ علیہ ایام برأیہ، لہذا مجتہد پر لازم ہے کہ اپنی رائے پہ عمل کرے اور دوسرے کی رائے پہ عمل نہ کر پیرا نہ ہو۔ اگر وہ اپنی رائے کو دیگر آراء پر راجح سمجھتا ہے تو اس کے لیے کسی دوسری بات پر عمل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ المحیط میں مذکور ہے کہ مجتہد پر واجب ہے کہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے اور اس پر کسی دوسرے کی تقلید جو ہے وہ حرام ہے۔ ولہذا قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں اس لیے علامہ ابن عابدین مولانا نے خود اس کے بعد یہ عبارت ذکر فرمائی ہے کہ لیکن ربما عدل عامہ اتفق علیہ، فرماتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمارے فقہاء نے اس قول کی بھی ضرورت کی بنا پر چھوڑ دیا ہے جو جس پر تمام ائمہ ہمارے جو ہے وہ متفق ہو، یعنی اتفاقی مسئلے کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کے پیچھے گزر چکا ہے تعلیم قرآن پر اجرت کے سلسلے میں، کہ وہاں پر اس صورت میں پھر کہتے ہیں جو بھی ذکر کیا گیا ہوگا ہمارے ائمہ نے جس کو ترجیح دی ہوگی اسی کے مطابق پھر اس پر فتویٰ دینا جائز ہوگا۔ ثم صح ابن عابدین رحمہ اللہ فی مسند افتاء بالضعیف، اس طرح پھر ضعیف قول پر فتویٰ دینے کے سے علامہ شامی نے اس بات کو صحیح قرار دیا کہ جو عالم نصوص اور اقوال ائمہ کے معانی سے خوب آگاہ ہو اور خود بھی اہل درایت میں سے ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ذات کی حد تک اپنے امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر عمل کر لے، لیکن تمام صورتوں میں کسی دوسرے کے قول پر فتویٰ دینا اس مفتی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقتضی ھذا تعلیل، اور اس کی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس سے فتویٰ لینے آتا ہے تو وہ اس سے ائمہ حنفیہ کی رائے پوچھتا ہے، اس کی ذاتی رائے نہیں پوچھتا۔ ممانعت کی یہ وجہ بیان کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ مستفتی کو صراحتاً بتا دے کہ اس مسئلے میں وہ امام ابو حنیفہ کے پر فتویٰ نہیں دیتا بلکہ کسی دوسرے امام کے فتویٰ دیتا ہے تو پھر یہ جائز ہونا چاہیے۔ فإنه حكى علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ عن قفار رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے علامہ قفار رحمہ اللہ سے یہ بات بھی ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کے بارے میں یہ بات نقل کی کہ جب ان کے پاس کوئی بیع و صبرہ کا حکم پوچھنے کے لیے آتا تو مفتی کو کہتے ہیں آپ اس بارے میں میرا مذہب پوچھنے آئے ہیں یا امام شافعی کا؟ اور کبھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں اجتہاد کروں اور میں اجتہاد کا نتیجہ امام ابو حنیفہ کے مطابق نکلے تو وہ مسئلہ میں یوں بیان کرتا ہوں کہ امام شافعی کا مذہب تو یہ ہے لیکن میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کا قائل ہوں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ خلاصہ ہے دوسری حالت کا، افتاء بمذہب آخر لرجحانی دلیلی کا، کہ جو بارے میں جو حضرت نے تفصیل لکھی تھی اس کا خلاصہ اور ترجمہ۔ اس کے بعد اگلی نشست کے اندر ہم افتاء بمذہب آخر کی تیسری حالت کی طرف انشاءاللہ وہ کریں گے اور وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔